الرحمن نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اس پاکستانی وفد کے جو سربراہ ہیں، میرے انتہائی عزیز میرے بھائی اور غزہ کے مظلوموں کی آواز اٹھانے والے اور ہمارے پاکستان کا جو ہے وہ فخر ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت گرفتار ہیں۔ اور عزیر نظامی صاحب اور میرا واپس پاکستان آنے کا یہی مقصد ہے۔ پہلے ہمارا یہ اطلاع تھی کہ ہم ان کو اردن سے لیں گے، لیکن چونکہ بیچ میں چھٹیاں آ گئی ہیں اور وہ اسرائیلی اور صہیونی افواج کا آپ کو علم ہے کہ وہ انسانیت کے تمام ضابطوں کو توڑنے والے ہیں، دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتے۔ اگر وہ کسی قانون کو مانتے تو اتنے بڑے جو ہے انسانی ہمدردی کے قافلے کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے کہ بندوقیں لے کر ان پر کھڑے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صہیونی ریاست خود سب سے بڑی دہشت گرد ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس عالمی قافلہ استقامت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قافلہ وہاں غزہ کے مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکا، ان معصوموں تک دودھ نہیں پہنچا سکا، ان کے منہ میں روٹی کے لقمے نہیں ڈال سکا، ان کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکا۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو اس قافلے نے پوری دنیا کے اندر غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا کیا ہے، اور یہی طوفان انشاءاللہ صہیونی ریاست کو اور اس کے ظلم کو لے ڈوبے گا۔ میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مشتاق احمد خان صاحب جو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور جو ہمارے دل کے اندر ہیں، جن کے ساتھ ہم اکٹھے کھائے پیے اور اٹھے ہیں، ہم کسی بھی صورت ان کو اسرائیلی صہیونی ظالموں کے درندوں کی قید میں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ نے اور میں نے عزم کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسی طرح ہم غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اور ہم ایک جو سفر کا اختتام ہوا ہے، جس کو بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہیں نہیں معلوم کہ اس وقت اس عالمی قافلہ استقامت نے اور مشتاق احمد خان صاحب کی اس آواز نے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر فلسطین کی محبت میں کئی سو گنا اضافہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی، ہمارے اس وفد کے سربراہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب پوری عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ فاتح بن کر انشاءاللہ غازی بن کر واپس آئیں گے، اور ہم ایک مرتبہ پھر غزہ کی تحریک کو اٹھائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پرامن انداز میں اس وقت تک اس معاملے کو گرم رکھیں جب تک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی نہیں ہو جاتی، اور جب تک ہمارے بھائی مشتاق احمد خان صاحب رہا نہیں ہو جاتی صہیونی جبر کے اندر سے۔ اس لیے آج ایک آواز سب مل کر اٹھائیں، اور میری اور نظامی صاحب کی اور ڈاکٹر اسامہ صاحب، خطیب الرحمان صاحب، اسماعیل بھائی، ہم سب کی تو یہ اس وقت تک مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ مشتاق احمد خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ مسئلہ ان کی رہائی کا نہیں ہے، مسئلہ غزہ کی آواز کو دبانے نہیں دیں گے، اور مشتاق احمد خان صاحب غزہ کی ایک آواز ہیں۔ ہم تمام تر علاقائی، جماعتی، لسانی عصبیتوں سے بالا تر ہو کر اپنے بھائی مشتاق احمد خان کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ایک مرتبہ پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اب ایک فلوٹیلا پاکستان، ترکی، ملیشیا اور عالم اسلام کی سربراہی میں روانہ ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہر قسم کی کوشش جاری رہے گی، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ اب ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ پاکستان اور تمام عالم اسلام مل کر صہیونی جارحیت کو اور جو ہے لوہے کی لگام ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں اور حمایت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ مشتاق احمد خان صاحب ضرور واپس آئیں گے، اور ہم انہیں لائیں گے، وہ ہمارے درمیان ہوں گے، انشاءاللہ غازی بن کر ہمارے درمیان ہوں گے، اور ہم ایک مرتبہ پھر غزہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی، برما کے مظلوم مسلمانوں کی، ہم پوری دنیا کے نان مسلم مظلوموں کے لیے بھی انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ ہم اسلام کا وہ شجر سایہ دار بنیں گے جس کے نیچے پوری انسانیت امن اور سکون کا سانس لے۔